اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔ دوستو، ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں مولانا محمود مدنی نے ہمارے ملک کو لے کر، NRC کو لے کر اور اسی طریقے سے اویسی کو لے کر کچھ ایسے بیانات دیے تھے کہ جس کی تمام مسلمانوں نے نندا کی تھی اور تمام مسلمانوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے، سیاستدانوں نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور تمام کے تمام مسلمان ان بیانوں سے بہت زیادہ خفا تھے۔ لیکن ابھی حال ہی میں مولانا محمود مدنی نے بہار کے اندر، بہار کے کشن گنج میں ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت بیان دیا ہے کہ جس بیان کے اندر مولانا محمود مدنی نے ہمارے ملک کے تمام مدعوں پر بہت ہی بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے اور ایک طرح سے حکومت کو للکارا ہے۔ آخر ایسا کیا کچھ بیان دیا ہے کہ جس کی چاروں طرف تعریف ہو رہی ہے اور سب کے سب مل کر مولانا محمود مدنی کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے یقیناً جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے اور اسی طرح کے بیان جو ہے ہونے چاہیے۔ تو آخر ایسا کیا کچھ کہا ہے، آئیے ہم مولانا محمود مدنی کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست، بڑے سے بڑا ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسائل پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عدالت تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ وقت میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی، متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بہت واضح طور پر قابل ذکر ہے۔ اب تو وہاں بھی پہنچ گئے، ہمارے بیچ میں عبد الواحد چشتی صاحب، انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں اجمیر شریف سے۔ سوال ملک کا ہے۔ یہ ملک انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، برابر کے حقوق کے ساتھ، اقلیتوں اور اکثریت کی تفریق کے بغیر ملک باقی رہے گا تو باقی رہے گا۔ ملک کی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سڑکیں بنائی جائیں، ایئرپورٹ بنائے جائیں، ٹرینیں چلائی جائیں، ترقی کے جو کام دنیا میں ہیں جن کا تعلق میٹیریل سے ہے وہ ضرور کیا جائے، لیکن جس کا تعلق انسانوں سے ہے اگر وہ نظر انداز ہو جائے گا تو یاد رکھنا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ملک ہوگا۔ اگر برابری نہیں ہوگی، اگر انصاف نہیں ہوگا، اگر انسانوں کے بیچ میں مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر تفریق ہوگی، اگر لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، تو یہ اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی اور غداری کچھ نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بیچ میں انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں، تو یاد رکھنا
یہ جو وقت ہے نا یہ بدلتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر رات ہے، اندھیرا ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ صبح تو ہوگی ضرور، صبح تو ضرور ہوگی، ہمارا یقین ہے۔ اس لیے گھبرانے کی، مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کی ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اپنی ہی جائیدادیں، ان کے اپنے وزیر نے اسی مرتبہ کے سیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی جائیدادیں اوقاف کی جو ہیں وہ لوگوں نے قبضے کر رکھے۔ اگر ہاتھ رکھنے سے وہ جائیداد مل جاتی ہوتی تو خود اوقاف کی جائیدادوں پر اتنے سارے لوگوں کے قبضے کیسے ہوتے؟ وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، وہ تو بھائی قبضے تم نے کروا رکھے ہیں، اور وقف بورڈ بنتا کیسے؟ حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے وقف بورڈ کا بنایا جانا۔ آپ نے جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے آپ نے ان جائیدادوں کا انتظام کرنے کے لیے جو صوبائی اوقاف بنائے ہیں جتنے، اور سینٹرل وقف کونسل بھی، وہ سب حکومتیں بناتی، حکومتوں کے بنائے ہوئے اوقاف کے ساتھ، اور اتنی جائیدادیں آپ کو وزیر مان رہا ہے کہ اتنی جائیدادوں پہ قبضہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر، حکمت اور دانش مندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اگر صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے گئے تو جو ہمارا مخالف جو چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں، تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت، سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔
ستم کتنا ہی رخ بدلے وفا کی خو نہ بدلیں گے، وہ ترکش اپنا خالی کر دیں ہم پہلو نہ بدلیں گے، پانی باغباں کا گر نہ بدلے گا، چمن والے بھی اپنا رنگ اپنی بو نہ بدلیں گے، جنوں والوں کی شوریدہ مزاجی بھی نہ بدلے گی، وہ جب تک طرز و انداز خمے گیسو نہ بدلیں گے، غموں کی ترجمانی ہو رہی ہے ہوتی جائے گی، یہ زخم دل نہیں ہیں پھول ہیں خوشبو نہ بدلیں گے، تیرا بخشا ہوا سرمایہ غم اتنا پیارا ہے کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو، کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو نہ بدلیں گے۔ میرے دوستو، مزاج دعوتی بنانا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ انعام ہے اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس سرزمین پر ہم کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی سرزمین پہ پیدا ہوتے جہاں سب ایک طرح کے لوگ ہوتے، ہمارے جیسے لوگ ہوتے۔ اللہ تعالی نے ہم کو اس مختلف خیال، مختلف عقائد کے سرزمین پر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے اس سرزمین کو میدان عمل بنا دیا۔ یہ افسوس اور دکھ کی نہیں بلکہ خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہمیں یہاں موقع ملا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دعوت پہنچانے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاج دعوتی ہو، عداوتی نہ ہو۔ آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں اور ہمارے برادران وطن میں بھی تھوڑے پولیٹیکل فائدے کے لیے لوگ دشمنی، نفرت پھیلا کر، تقسیم کر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر اس ملک میں بسنے والے لوگ بٹیں گے، بانٹے جائیں گے، تو ملک کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ اس سے بڑی غداری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک طبقے کو الگ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، محروم کرنے کی کوشش کری جائے، ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب ہی میں، وہ سورہ احقاف میں تھا، یہ سورہ احزاب میں ہے، وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو۔ ہاں، تکلیف ہم کو ہوگی، تکلیف پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں رہے گا۔ ہم صبر کریں گے استقامت کے ساتھ، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے۔ جب ہمارا مزاج اگر دعوتی ہو جائے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ،
اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ، یاد رکھیے برائی برائی سے دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ یہ ہمیں سمجھیے کہ ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا دعوتی مزاج کی ضرورت ہے، عداوتی نہیں۔ یاد رکھیے شہاب الدین غوری کی دلی چھوڑ کر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں آئے تھے۔ وہ غوری کی دلی چھوڑی اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں پہنچے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی۔ دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔ اس طرح سے نہیں، چھوڑ دیجئے مائک کو، بالکل آپ نے پہلے ہی 1 گھنٹہ خراب کیا، کام کی بات نہ ہو، نعرے بازی ہوتی رہے، پورے قوم کا مزاج خراب کر دیا، نعرے بازی میں لگا دیا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، من مرضی چلے گی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں اگر تمہاری من مرضی چلے گی تو پھر تمہارے اوپر شیطان کی حکومت چلے گی۔ جب اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی، جب رسول اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیا درود تو پڑھ لو کم سے کم۔ ان کی حکومت نہیں چلتی تو کس کی چلے گی؟ کس کی حکومت چلے گی؟ اگر ان کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ شیطان کی چلے گی، ظالم کی چلے گی۔ اگر ظالم کی حکومت ہمارے اوپر چلے گی تو پھر ہو گیا کیا؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ مشکلات و مصائب یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مشکل ضرور آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتے ہیں اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہیں اجاڑا جائے گا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہونا پڑے، اگر مسلمان ہو تو تیار ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آزمائے نہیں جاؤ گے؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے پہلی آزمائش۔ اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی شادیاں اس کے مطابق کیجئے جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شادیاں، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کے معاملات، آپ کا پڑوس، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک تو کچھ نہیں ٹھیک۔ بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے بنگلہ دیش کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ، غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلموں سے زیادہ محفوظ نہیں
سمجھتا, باعزت نہیں سمجھتا, تو یہ مسلمان کے لیے افسوس, دکھ اور صدمے کا مقام ہے. یہ مسلمان کے اوپر سوال ہے. اور اقلیتیں, اس پورے خطے میں رہنے والی کسی ملک کی اقلیتیں ہوں, اگر اقلیتیں چاہے یہاں ہو اور چاہے وہاں ہو, اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عزت اور سمان نہیں مل رہا ہے, تو یاد رکھنا وہ ملک مہذب کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. چاہے ہمارا ملک ہو اور چاہے پڑوس کا ملک ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے افغانستان ہو, کوئی ملک ہو, اقلیتیں باعزت ہونی چاہیے, سمان ہونا چاہیے مائنورٹیز کا اس پورے خطے میں. آج ہم نے یہ خواب سجایا ہے کہ یہ خطہ بر صغیر اگلے 100 سالوں میں دنیا کو لیڈ کرے گا. امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی اب قیادت انشاءاللہ. لیکن بھائی, ہمارے بغیر کیسے ہوگا؟ ہمارے بغیر نہیں ہوگا. ہمیں لینا پڑے گا تم کو, ہمیں سمان دینا پڑے گا, ہمیں موقع دینا پڑے گا, برابر کی اپورچونٹی دینی پڑے گی, تو اگلی صدی ہماری ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے, صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو دوستو, مولانا محمود مدنی کو آپ نے سنا کہ مولانا محمود مدنی نے اپنے اس بیان کے اندر ہمارے ملک کے تمام مدوں پر کھل کر بات کی ہے, چاہے وہ وقف بل ہو, اسی طریقے سے مسلمانوں کے اور مسائل ہوں اور مدعے ہوں, ان تمام کے تمام مدوں پر مولانا محمود مدنی نے بڑی کھل کر بات کی ہے اور بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو رکھا ہے. تو آپ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اب ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.